سب سے پہلے وہابیوں کی ان خالہ کی بات سنیے. کتنی آسانی سے آپ نے ایک مسلمان کو جہنمی اور کافر ڈکلیئر کر دیا. صحیح مسلم میں موجود ہے، اس نے دوسرے شخص کے بارے میں کہا کہ اللہ کی قسم اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ کون ہے جو میری قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ میں نے اسے معاف کر دیا اور تیرے سارے اعمال ضائع کر دی. تو ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر جنتی اور جہنمی کا ٹیگ لگاتے پھریں. آپ کو کسی سے اختلاف ہے، آپ 100 بار اختلاف کریں، لیکن کسی کے بغض میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ آپ اس کو جہنمی ڈکلیئر کر کے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ٹکر لے لیں. تو خدا را ان کے مطابق شیعہ مسلمان ہے اور کسی مسلمان کو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. تعجب والی بات یہ ہے، آپ نے سوشل میڈیا پر برسوں سے یہ بات دیکھی ہوگی کہ انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹ ہو یا غیر مقلد ہوں، اہل سنت کے افراد کو اس لیے مشرک کہتے ہیں کیونکہ ہم مزارات اولیاء پہ جا کے دعا کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر غیر اللہ سے مدد شرک ہے، لہٰذا یہ مشرک ہے قبر پوجنے والے. حالانکہ جب تم کسی کو مشرک کہتے ہو تو اس کو مشرک پلس کافر دونوں کہتے ہو، کیونکہ ہر شخص جو مشرک ہے وہ کافر بھی ہے، تبھی وہ مشرک ہے. لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہے، یعنی مشرک کو کافر کہہ سکتے ہیں لیکن کافر کو مشرک نہیں کہہ سکتے جب تک اس میں شرک کی بنا پر وہ کفر نہ ہو. لہٰذا جب یہ ہم لوگوں کو قبر پہ مانگنے کی وجہ سے مشرک کہتے ہیں تو یہ خود ہمیں کافر کہتے ہیں. لیکن آج شیعوں کے لیے درس دے رہے ہیں کہ شیعوں کو مسلمان ہے خمینی، لہٰذا اس کو کس طرح کافر یا اس طرف فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں. اور سب سے تعجب والی بات یہ ہے کہ جس عقیدے کی بنا پر ہمیں مشرک کہا جاتا ہے، یعنی قبروں سے مانگنے کے تعلق سے، سیم وہی عقیدہ شیعہ حضرات کا بھی ہے کہ وہ بھی یا علی مدد یا حسین مدد کے بھی قائل ہیں، اور وہ مزارات اولیاء سے وسیلے کے بھی، بلکہ مزارات اولیاء سے امداد کے بھی قائل ہیں. تو سوچو، جس بنا پر ہمیں تو مشرک کہا جا رہا ہے لیکن ان کو ایمان والا کہا جا رہا ہے. اور ان وہابیوں کا دوگلاپن یہ دیکھو کہ بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قبر پوجنے والے مشرک کیا جانے کہ شیعہ کا ایمان کیسا ہے. یعنی اگر ہم قبر پوجنے کی وجہ سے مشرک ہیں تو شیعوں کا عقیدہ بالکل سیم ہے. یعنی جس وجہ سے ہمیں مشرک کہا جا رہا ہے وہی وجہ شیعوں میں بھی ہے، لیکن ان کو ایمان والا کہا جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں منافقت. دوسری بات، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کوئی جنت جائے گا یا جہنم، اور یہ چیز لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ آج سوشل میڈیا پہ ڈالی جا رہی ہے. اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ کسی کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، لہٰذا کوئی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، ہم اسے مسلمان مانیں گے، تو میرا سوال وہی ہے کہ قادیانیوں کو اس لسٹ سے باہر کیوں کیا گیا ہے؟ جب میں قادیانیوں کا نام لیتا ہوں تو جونیئر مرزا کے کچھ پلوں کو برا لگتا ہے کہ یہ ہر مثال میں قادیانی کی مثال کیوں دی جاتی ہے، جبکہ قادیانیوں کی مثال ان کے گلے کی وہ ہڈی ہے جو نہ ان سے نگلی جاتی نہ اگلی جاتی. کیونکہ یہ جو اصول بیان کرتے ہیں شیعوں کو مسلمان کرنے کا، اسی اصول کے تحت قادیانی بھی مسلمان ہو جائے گا. اس لیے ان کی دوگلاپن یہ دیکھو کہ قادیانیوں کو پھر بھی کافر کہہ رہے ہیں لیکن شیعوں کو مسلمان کہتے ہیں. سب سے بڑی جہالت آنٹی کی صحیح مسلم کی جو حدیث پیش انہوں نے کری ہے، جس کے اندر یہ خلاصہ نہیں ہے کہ جو راوی بیان کر رہے ہیں وہ کن دو شخصوں کے بارے میں. کیا ان میں سے کوئی شخص کافر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو میں نے بخش دیا؟ وہ دونوں مسلمان کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقام پر یہ ارشاد فرما دیا کہ کافر جہنم میں جائے گا، مشرک جہنم میں جائے گا، وہی ان کا ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے. لیکن خالہ کہتی ہے کہ کافر کو کافر نہ کہو، جبکہ قرآن پاک کافر کو کافر کہتا ہے اور کافر کو یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے عمل برباد ہو جائیں گے. یہاں تک کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ کافر اگر سونے کے برابر بھی خیرات کرے، یعنی سونے کے پہاڑ جتنے بھی وہ خیرات کرے، تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی صحیح مسلم کی وہ حدیث جس کا یہاں کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ دو مسلمانوں کے تعلق سے ہے، جبکہ کافر کے تعلق سے قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ کافر کو کافر کہا جائے گا اور اس کو جہنمی کہا جائے گا. بہت ساری مثالیں، ایک مثال دے دیتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، کافر ہی مرے، اللہ کی ان پہ لعنت ہو، فرشتوں کی ان پہ لعنت ہو، تمام انسانوں کی ان پہ لعنت ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کافر پہ لعنت کر رہا ہے کہ جو کفر پہ مرے گا ان پہ فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت. لیکن خالہ یہ کہتی ہے کہ ہم کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. قرآن نے تو فیصلہ کر دیا، اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مرے مشرک ہے، اس پہ لعنت ہے. کوئی کفر کی حالت میں مرے مشرک ہے، کافر ہے، ظاہر سی بات ہے اس پہ لعنت ہے. تو اگر قادیانی اپنے عقیدے پہ مرے گا تو اس پہ لعنت ہے، وہ کافر ہے. اسی طریقے سے شیعہ اپنے عقیدے کفریہ پہ مرے گا تو وہ کافر ہے اور اسے کافر ہی کہا جائے گا. تو یہ کہنا کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، فیصلہ نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں یقین ہو کہ اس کا عقیدہ کفریہ ہے اور اس کی توبہ بھی مشہور نہیں، اس کی توبہ کا بھی کوئی ثبوت نہیں، تو وہ کفر پہ مرا ہے، اس کا یقینی کافر ہونا ظاہر سی بات ہے اسے کافر سمجھا جائے گا. اور جو شخص کسی کافر کو کافر نہیں سمجھ رہا وہ قرآن پاک کی آیتوں کے مخالف ہے، وہ یہ قرآن پاک کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہے کہ وہ کافر کو کافر نہیں کہہ رہا.
تو یہ بوا لوگوں کے اندر بہت چلی ہوئی ہے کہ لوگوں کے مائنڈ کے اندر یہ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی کو کافر مت کہو، کسی کو مت کہو، وہ بات درست ہے، لیکن جو ہے اس کو تو کہا ہی جائے گا۔ اور یہ کہنا کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رسول نے کچھ احکام بھی تو بتائے کہ جو شرک کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اب کوئی شرک بھی کر رہا ہے، ہم دیکھ بھی رہے، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو فیصلہ نہیں کر سکتے، تو عقل کے بھی اندھے اور آنکھوں کے بھی اندھے۔ تو سوشل میڈیا پہ ان خالہ جیسے وائرس سے تھوڑا بچ کے رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ موجودہ دور میں چل رہے اس کنٹروورسی کے اندر اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اور اسی طریقے سے ایران وار کے اوپر میں نے کئی ساری ویڈیوز اس دوران بنائی ہیں، آپ کو وہ ساری دیکھنی ہو تو یوٹیوب پہ ٹائپ کریں سکندر وارسی اباؤٹ ایران وار، تو آپ کو کافی ساری ویڈیو مل جائیں گی، یا پھر سکندر وارسی اباؤٹ شیعہ کافر، تو بہت ساری اس پہ دلائل کے ساتھ آپ کو ویڈیو مل جائیں گی۔ وضو اور تیمم کے تمام مسائل سیکھیں صرف ایک ہفتے میں ہمارے وضو کورس کے ساتھ۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے وزٹ کریں warsi store.in پر۔